کسی قاری یا نعت خواں کو قرآن پڑھنے کے ثواب کی نیت سے قرآن پڑھنے یا نعت پڑھنے کے پیسے دینا کب حرام ہے اور کب حلال ہے، یہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی 4 صورتیں بتائی ہیں۔ 2 صورتوں میں پیسہ دینا قاری کو اور نعت خواں کو حرام ہے، اور 2 صورتوں میں اگر ان کو پیسہ دیا جائے تو یہ جائز ہے، حلال ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اگر نعت خواں قاری صاحب محفل میں آ کے قرآن پڑھنے یا نعت پڑھنے کے صراحتاً پیسے مانگتا ہے، یا اس کا اسسٹنٹ پیسے مانگتا ہے کہ بھئی ہدیہ کیا ہوگا، کتنے پیسے دیے جائیں گے، تو ایسا مطالبہ کرنا حرام ہے، اور یہ طاعتوں پر اجرت ہے، اور طاعتوں پر اجرت لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسے نعت خواں کو بلانا بھی منع، اور ایسے نعت خواں کو لفافہ اور پیسہ دینا بھی منع۔ جو صراحتاً نعت اور قرآن پڑھنے کے پیسوں کا مطالبہ کرے، وہ نہیں کر رہا تو اس کا بچہ جھمورا ہے، اسسٹنٹ ہے، اور وہ ہدیہ بولتا ہے کہ ہدیہ کتنا دیا جائے گا، حقیقتاً وہی ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور پیسہ مانگتے ہیں، یہ حرام ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے دلالتاً، صراحتاً وہ نہیں مانگتا لیکن دلالت ہے، ایسے ماحول بنا ہوا ہے کہ جب بھی یہ جاتا ہے اس کو پیسہ ملتا ہے۔ سامنے والا وہ بلاتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پیسہ دینا پڑے گا، یعنی سامنے والے کے ذہن میں کہ پیسہ دینا ضروری ہے، اور اس کو پتا ہے کہ جاؤں گا تو ملے گا ہی ملے گا، نہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ملے تو یہ ناراض ہو اور اگلی دفعہ آنے سے انکار کر دے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ طے زبان سے نہیں کیا، لیکن دلالتاً یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ طے کیا ہوا ہے، تو ایسا لفافہ دینا بھی حرام ہے اور لینا بھی حرام ہے۔ یہ صراحتاً کی ہی طرح ہے۔ تیسرا ہے، نہ صراحتاً کوئی بات ہوئی ہے، نہ دلالتاً اس نے دینا سمجھا ہے، اور پھر بندہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ اپنی خوشی سے کوئی لفافہ اسے دے دیتا ہے، اور اس لفافے کی نہ دلالتاً کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے نہ صراحتاً اس چیز کا مطالبہ ہے، تو پھر ایسا لفافہ دینا جائز ہے، اور اس نعت خواں کو لینا بھی جائز ہے، اور دینا بھی چاہیے۔ جو مطالبہ صراحتاً نہیں کر رہا، دلالتاً اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کو تو خدمت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ثنا خواں ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا خرچہ پورا کرنا چاہیے، تاکہ اس فیلڈ کے اندر ہمارے پاس اچھے ثنا خواں موجود ہوں جو اچھی اچھی نعتیں پڑھ کے ہمیں سنائیں، تو ان کی خدمت ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان حرام طریقوں سے نہیں۔ صراحتاً بھی مانگا نہ جائے، دلالتاً انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو، اور پھر کوئی سیٹ صاحب خوشی سے دے دیں ٹھیک ہے، اور نہ بھی دیں تو کوئی برا منانے والی بات، کوئی جھگڑے والی بات نہ ہو، تو پھر یہ صراحتاً بھی نہیں ہے، دلالتاً بھی نہیں ہے، یہ والا لفافہ دیا جا سکتا ہے۔ اور مثال کے طور پر وہاں پہ دلالتاً ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ دینا ہے، تو اب کیا کریں، نعت خواں جائے یا نہیں جائے؟ تو وہ چلا جائے، لیکن صراحتاً ان کو انکار کر دے فون پہ کہ بھئی ہم لفافہ نہیں لیتے، آپ لفافہ نہیں دیجئے گا۔ تو اب دیکھیں، صراحتاً اس نے مانگا بھی نہیں، اور جو دلالتاً ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی تھی کہ ہمیشہ سیٹ صاحب دیتے ہیں، اس کو بھی اس نے صراحتاً انکار کر دیا۔ اب یہ چلا جائے، اور جانے کے بعد اگر سیٹ صاحب اس کے منع کرنے کے باوجود بھی دیتے ہیں تو پھر یہ والی سچویشن آ جائے گی، اس کے لیے لینا بالکل بھی جائز ہے، کوئی حرام والی بات نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی جائز ہونے کی لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ اگر نعت خواں اور جو بلانے والا بندہ ہے وہ نعتوں پر اجارہ نہ کریں بلکہ وقت کا اجارہ کر لیں، یعنی نعت خواں یہ کہے کہ بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا تو مجھے کم از کم 2.5 گھنٹے کا ٹائم لگے گا جو میں آپ کو دوں گا، تو یہ 2.5 گھنٹے کا میں آپ سے اجارہ کرتا ہوں، اجارہ ہو جائے گا، اس کا اجارہ بھی طے ہو جائے، مثال کے طور پہ اجارہ طے ہو گیا تو 20,000 روپے۔ تو اگر انہوں نے نعت کا ذکر کیے بغیر وقت کا اجارہ کیا ہے تو وقت کا اجارہ بالکل درست ہے۔ اب اتنا وقت اگر نعت خواں اس محفل میں جا کر اپنی سپردگی کر دیتا ہے تو یہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ اب وہاں جائے اور اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی رضا اور خوشنودی کے لیے نعت پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے نعت پڑھی ہے، اور اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ نعت کے نہیں مل رہے، اس نے 2-3 گھنٹے کا اجارہ کیا تھا، اس اجارے کے بدلے میں اس کو پیسے مل رہے ہیں، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جواز کی چوتھی صورت ہے۔ تو ان حرام ایگریمنٹس کو اگنور کریں، دلالتاً والی چیز کو بھی اگنور کریں، اور سب سے بہترین یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ پڑھیں۔ لوگ خوشی سے آپ کو پیسے دیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور اگر آپ کو ضرورت ہے، مثال کے طور پہ اتنی فائنینشلی آپ مضبوط نہیں ہیں کہ آپ فی سبیل اللہ والنٹیرلی وہاں پر جا کر پڑھ سکیں، اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دے گا اور میں ایسے ہی جاتا رہوں گا،
تو 6 مہینے بعد، سال بعد میں بالکل ہی اتنا بینکرپٹ ہو جاؤں گا کہ میرے پاس پیٹرول کے بھی پیسے نہیں ہوں گے کہیں جانے کے لیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے وقت کا اجارہ کرنا چاہیے، میں والنٹیرلی یہ خدمت انجام دے ہی نہیں سکتا، تو پھر وقت کا اجارہ کریں 1-2 گھنٹے کا، اور مناسب ڈیمانڈ کریں، اس میں لالچ نہ ہو کہ یار فلاں سیٹھ نے بلایا تو اب میں 1.5 لاکھ مانگوں گا، میں 1 لاکھ مانگوں گا، میں 50,000 مانگوں گا۔ جب اس میں بہت زیادہ لالچ والی صورتحال آ جاتی ہے تو پھر اخلاص بالکل ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور بندہ پھر یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار فلاں سیٹھ کے گھر پر جاؤں گا لیکن فلاں غریب کے گھر پر جا کر پڑھنے کی میں سعادت حاصل نہیں کروں گا۔ جب اس طرح کی سوچ آ جائے کہ یار غریب بھی تو مجھے 10,000 کا لفافہ دے رہا ہے، میرا آنے جانے کا پیٹرول تو 5,000 کا لگے گا، لیکن میں خود سے غریب کو ریجیکٹ کر کے سیٹھ کی محفل کو قبول کر لوں کہ وہاں 2 لاکھ کا لفافہ ملے گا، ذرا پی آر بھی بن جائے گی، سارے مشہور لوگ آئیں گے، اور جہاں مجھے یہ بلا رہے ہیں وہ تو گلی کی محفل ہے، گرمی بھی ہوگی، اسپیکر بھی اچھا نہیں ہوگا، سامنے بھی بیچاری غریب عوام بیٹھی ہوئی ہوگی، تو 10,000 کا لفافے والے کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں اور 2 لاکھ پہ چلا جاتا ہوں۔ یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے ذریعے پیسہ لیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے مس یوز کرنا کہ نعت کو انسان بزنس ہی بنا لے، یہ بھی مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ نعت خوانی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں بانٹنے کے لیے اور آپ کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے محافل میں جانا چاہیے، نہ یہ کہ ایک لالچ دل میں ہو کہ میں جاؤں گا تو مجھے اتنے لاکھ مل جائیں گے، پھر یہ گاڑی لے لوں گا، پھر یہ گھر لے لوں گا، پھر ایک مہینے میں 20 محفلوں میں چلا جاؤں گا تو مہینے کا 50 لاکھ روپے جمع ہو جائے گا۔ جب یہ سوچ آئے گی، اخلاص بہت دور چلا جائے گا اور اس سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔